اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر پرانی امت مسلمہ جو کہ بنی اسرائیل تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل یہ تھے، اور انہی کی امت میں اور بہت سے لوگ آ گئے تھے۔ تو ان کے ایٹیٹیوڈ پر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی تبصرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان تک یہ میسج پہنچا دیا، ان کے ایٹیٹیوڈ بتا دیے کیسے تھے اور کیا معاملہ تھا، اور ان کے جو نیک لوگ تھے وہ واقعی ایمان بھی لے آئے، اور جو نہیں تھے، جن کا جو ایمان نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ ان کی جو ایک اپوائنٹمنٹ جس کام کے لیے تھی کہ وہ دین کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائیں، تو وہ پھر چھوڑ دیا گیا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ یہ دعوت کا حکم جو ہے وہ آ گیا۔ اس کی آپ یہ پورا پڑھ چکے اس کو۔ اب یہ بنی اسرائیل کے جو آخری، یہ اب سارے آپ پڑھتے ہوئے جب آئے تو ہم لوگ اب آخری آیات کا یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ جس میں کیا کیا ان پہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہوا، کیا کیا انہوں نے غلط حرکتیں کی، ان پہ کیسے جوتے پڑے، یہ سب آیا۔ اب پھر اہل کتاب کے لیے بھی ایک تنبیہ کر دی صحابہ کرام کو کہ بھی ان چیزوں سے بچنا ذرا، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ان کے پیروی میں ایمان والو، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی گئیں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یعنی ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے مشکلات سوال، اچھا ایک تو ہوتا نا کہ بندے کو چیز کلیئر نہیں ہو رہی، کویسچن پوچھ رہا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو نبی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دیں جواب۔ لیکن ایک ہوتا تھا کہ جان بوجھ کے اس قسم کے الٹے سیدھے سوال، مقصد کیا تھا کہ بس صرف ان کو ایک تنگ کرنا، تو اس طرح کے تھے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہ کرنے لگے تھے، بنی اسرائیل بھی، اور پھر ان سے جو اہل ایمان بھی متاثر تھے، تو وہ بھی کبھی ایک آدھا کسی کے ذہن سے سوال ایسا آیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں جی یہ آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایسا کیا تھا اور ان کو بڑی اذیت دینے کی تھی کوشش۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب محض اپنی جی کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں، اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے، سو ان سے درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے وہی پڑھے لکھے لوگ تھے، اور باقی جو عام عرب تھے تو وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے وہ متاثر ہوتے تھے، تو وہ اہل کتاب سے متاثر ہوتے تھے۔ اب وہ جب بات چیت ہونی تو کسی چیز سے ان پہ بھی ذہن پہ اثر آ جاتا یا کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اس سے آپ بچیے، یا آپ کو کفر کی طرف واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ایسے نہ کرنا، ان سے دور رہو، ٹھیک ہے ابھی درگزر کرو، ابھی ان سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرو، ابھی یہی کرو۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر جب یہ حکم آیا کہ نہیں اب آپ ان سے جنگ کرو، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے اگینسٹ باقاعدہ ایک آپریشن وہاں پہ کیا تھا خیبر میں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا بِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
اور ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس پالو گے، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب نماز کیا کہ ایک ہم سروسز عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور کیش میں یا اپنے ایسٹس میں ہم زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے حضور کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ حضور میں ہم کیوں کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ پھر آگے تم نے یہ غریب لوگوں تک پہنچانا، تو یہ ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے لیے آپ کو پورا پروفٹ آپ کو ملے گا، یہ نہیں کہ آپ کا کہ یہ کچھ پورا جا کے زیرو ہو جائے گا، نہیں، یہ سب جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، تو یہ کیجیے تاکہ ان فتنوں سے آپ بچ سکیں اور اس سے آپ رہیں گے۔ واقعی نماز اور زکوٰۃ میں آدمی قائم رہے اور سختی سے کرتا رہے پوری زندگی، تو پھر ساری برائیاں بھی اسے پتہ چل جاتی ہیں، نیکیاں بھی پتہ چلتی ہیں، اور ویسے ہی کرتا رہتا بندہ۔ اب اسی مذہبی تعصب کی کچھ مثالیں اور دی گئیں اگلی آیات میں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک وہ یہودی ہو یا عیسائی نہ ہو، تو یہ انہوں نے محض آرزوئیں باندھ لی ہیں۔ ان سے کہو تم سچے ہو تو اس کے لیے اپنی کوئی دلیل پیش کرو، ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی اصل میں بنی اسرائیل کے دو فرقے بنے تھے، ایک یہودی اور ایک عیسائی، یہ بڑے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں فرقے تھے۔ مدینہ میں یہودی تھے، عیسائی جو ہیں یہ نجران کوئی آلموسٹ مدینہ منورہ سے کوئی 1400 کلومیٹر دور ایک شہر تھا، اس میں عیسائی تھے، تو ان تک بھی دعوت پہنچ رہی تھی۔ تو بتایا کہ بھی یہ تم کہتے ہو کہ نہیں جی ہمارے اس گروپ میں رہو گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اگر حقیقت ہے تو سامنے لاؤ، اور وہ نہیں لا سکے، اور حقیقتاً ہمارے ہاں بھی یہی حرکت بن گئی۔ ہم بھی بہت سے فرقے بن گئے ہیں، وہ ہر فرقہ کہتا نہیں جی جو اس میں آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ نہیں۔ تو بس اس طرح کے ہمارے ہاں بھی وہی ایٹیٹیوڈ جس کو مذہبی تعصب کہتے ہیں تو وہ آ گیا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ہستی جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دی اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان کے لیے یہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ تو یہ جنت کا اصل وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی ہستی اللہ کے حضور کر دی ہے، ایک سرنڈر کر لیا اللہ کے حضور، اللہ کا جو حکم ہے بس اس پہ عمل کرنا اور بس دیٹس اٹ۔ اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے انسان ہے، انسان میں یہ غلطی آ جاتی ہے کہ جس کو بھی استاد سمجھائے تو ان کی بات پہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ذہن میں یہ کویسچن آئے کہ جی نہیں استاد صاحب کی بات یہ درست نہیں لگ رہی، تو آپ دوسرے کسی استاد صاحب سے پوچھ لیں، اور جس پہ آپ کو دلیل مضبوط لگے اس پہ عمل کریں، تو یہ ہونا یہ چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ہمارے بزرگوں نے جو سوچا ہوا ہے بس صرف ویسے ہی ہم نے سوچنا ہے، دوسری بات نہیں کرنی، تو یہ تعصب ہے، یہ مذہبی تعصب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے، اور ہر فرقے کے لوگوں میں ایسا ہی ہے۔ تو اس کی بجائے اگر تو محض یہ ہوتا کہ جسٹ یہ اسکول آف تھاٹ ہی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ لیا، لیکن کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی، دوسری یونیورسٹی کے اسکالر سے جا کے پوچھ لیا، کر لیا، ٹھیک ہے دیٹس اٹ، اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی تعصب نہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ہمارے یہاں اس کو ایک دوسرے کے لیے الگ الگ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کریں، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، بس دوسرے جو کچھ ہیں یہ لوگوں کے اپنے پرسنل خیالات ہیں، آئیڈیاز ہیں، صحیح لگے مان لیں، نہیں یہ تو نہ صحیح، لیکن اصل احکامات قرآن میں ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ بہت ان لمیٹڈ طریقے سے ہمارے ساتھ انفارمیشن آ گئی ہے، اس پہ بس عمل کریں تو آپ جنت کے لیے گارنٹی آپ کے لیے ہو جائے گی۔
پھر ان کے اب اس مذہبی تعصب کا یہ بھی فرمایا کہ یہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اپنے گروہوں سے باہر یہ کسی حق کو نہیں مانتے، لہذا یہودی کہتے ہیں کہ جی نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں. نصارہ کہتے ہیں، نصارہ یعنی عیسائی جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، درحال کہ دونوں کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہی جو تورات ہے دونوں کا ہی مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اسی طرح بالکل انہی کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہے جو خدا کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، کہ وہ بھی یہی سوچتے ہیں. چنانچہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ہی ان کے معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ ہے. اچھا، یہ اب چاہیے تو یہودیوں اور کرسچنس کی آپ ہسٹری خود انہی کی بک سے پڑھ لیں، زیادہ اچھا رہے گا آپ کو. اس میں کیا تھا کہ سٹارٹ میں تو کرسچنس جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لائے اور ویسے ہی عمل کیا، بڑی اچھی دعوت پھیلاتے رہے، اچھا رہا سلسلہ، تورات پہ عمل کرتے رہے. لیکن پھر بیچ میں یہ ہوا کہ ایک پال ایک بڑا اسکالر ان میں تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت کو جو تورات کی ہے اس کو اپنے لیے منسوخ کر دیا، نہیں یہ ہمارے لیے لازمی نہیں ہے، یہ بس بنی اسرائیل کے لیے. تو پھر چھوڑا، تو پھر یہ ان میں فرقے ہوئے الگ. اچھا، یہودیوں نے تو یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کو قتل کرنے کی بڑی کوشش کی، ناکام رہے، تو ان میں لڑائی جھگڑے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو اتنا مارا، ایسی جنگیں کی ہیں کہ وہ چلتا رہا سلسلہ. انفارچونیٹلی دیکھیں تو ایسا ہی ایٹیٹیوڈ ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہمارے ہاں بھی مختلف فرقے جو بن گئے ہیں تو سب میں ایسی لڑائیاں چل رہی ہیں، کوئی ایک مسجد کی تباہ کرتے ہیں، کوئی دوسرے کی کرتے ہیں، اور چل رہا. تو یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن میں ان میں یہ اس کی جو لڑائی جھگڑا ہے اس کا حل کر دوں گا. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے کہ قرآن دے دیا، بھی اس پہ جو عمل کر رہا تو ان میں پھر تعصب ختم ہو جاتا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا. لیکن جو نہیں اس پہ پکے رہتے ہیں، کٹر رہتے ہیں، تو پھر مسئلہ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر انہی کے ایٹیٹیوڈ کی اب مثال یہ دی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کہ اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبودوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبودوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے. یعنی کیسا کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے تھے تو اس کو تباہ کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیسا تبصرہ کیا. اچھا، ہمارے ہاں یہ ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل اگینسٹ ایسا کیا کہ کرسچنس کا پورے بہت سارے لیڈرز وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو سننے کے لیے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ رکھنے کی جگہ نہیں ملی تو اپنے عین مسجد نبوی میں ان کو جگہ دی تھی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے یہ عرض کیا کہ جی جناب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے. آپ نے فرمایا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، کرو اس میں تم. اور انہوں نے کی وہاں پہ عبادت، اور صحابہ کرام نے بھی پھر ایسے ہی عمل کیا. اب جیسے جب یروشلم فتح ہوا تو اب یہ خود کرسچنس کا ایک بہت بڑا جو چرچ ہے اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ اپنے خلیفہ کو بلا لیں تو ہم سرنڈر کر لیتے ہیں بغیر کسی جنگ کے. پر ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آئے تو اب وہ نماز کا ٹائم آیا، ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو
انہوں نے خود کرسچنس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے، آپ کر لیں نماز یہاں پہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں کر تو لوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی نسل میں کوئی 100-200 سال بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی تو تمہارے اس چرچ پہ قبضہ کر لیں. تو یہ اس لیے میں یہ نہیں کر رہا، تو آپ اس لیے اسی چرچ کے پاس ہی بیٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی. تو دیکھیے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ الحمدللہ کہ دیگر مذاہب کی جتنی عبادت گاہیں ان پہ کچھ نہیں ہم نے تباہی کی، لیکن اب آ کے کچھ عرصے میں یہ ہوا ہے کہ خود ہم نے ایک فرقے نے دوسرے فرقے کی مسجدوں پہ تباہی کرنی شروع کی، کچھ نہ کچھ بام اور کچھ نہ کچھ معاملات کرنے لگے انفارچونیٹلی. تو بھئی اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کو ان تک پہنچا دیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ ہے، تو اس سے بچو. باقی ٹھیک ہے، اب جو بھی عمل جس نے جو کیا، جو کرنا ہے، اس کا پھر آخرت میں ان کا حساب ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ اس لیے ہوا کہ اس میں کسی نے مشرق کو قبلہ کرسچنز نے ٹھہرایا اور کسی یہودیوں نے مغرب کو، اور حق یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے حکم پر تم جدھر رخ کرو وہیں اللہ کا رخ ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب یہ کرسچنز اور جو جیوز تھے، یہودی تھے، ان میں یہ اختلاف ہوا تھا. یہ دیکھیے یہ یروشلم کی مسجد ہے، تو دیکھیے یہ ویسٹرن ایریا اور اسی طرح یہ کرسچنز کا ایریا. تو اب وہ اسی پہ خاص فوکس کر کے ادھر کی کوئی یہاں پہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ عبادت کرتی تھی، تو انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا دیا، اور یہودیوں نے فوکس اس پہ کیا ہوا. یہ دیکھیے ابھی آپ گوگل میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سچویشن. اور ابھی تو خیر لیگلی ہم الاؤ نہیں ہے کہ ہم انٹر ہو سکیں، تو کبھی ہوگا انشاءاللہ، کبھی ایسے معاملات ہوئے تو ہم پہنچیں گے. یہ دیکھیے ان مسلمانوں نے بھی یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ وہیں اسی جگہ پہ اسی لوکیشن پہ ہے. اور یہ چلے اس لحاظ سے ہوا ہے معاملہ، امریکہ والوں نے کچھ ایگریمنٹ کرا دیا اسرائیل میں اور جارڈن میں، تو یہ جارڈن کا ایک جو مسجد کا ادارہ ہے وہی اس کو مینیج کرتا ہے اس مسجد کو. تو یہ صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی مشرق مغرب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی طرف کرو اور اللہ کا رخ وہاں کرو، بس اصل چیز وہ ہے. تو بھی یہ کوئی ان چھوٹے موٹے ایشوز میں تم نہ پڑو. پھر فرما دیا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. پھر یہی نہیں اپنی نجات کے یہ مدعی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. لا ریب وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتا دیا کہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، محض ایک انسان تھے جسے اللہ نے اپنے رسول کی طرف بھیجا تھا. اچھا، اس طرح کرسچنس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے ایک فرقے نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنقید ان پہ بھی کر دی کہ یہ غلط ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. زمین اور آسمان کو وہی عدم سے وجود ملانے والا ہے، جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. کہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی ان لمیٹڈ اتھارٹی ایسی ہے کہ وہ اس کے لیے کن فیکون بس اتنا کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے یہ اپنی طرف بھی ایجاد کر لیا کہ جی ہم بھی یہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا، ہم صرف انسان ہیں، ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک شرک اور بدعت پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی
آپ کی یہاں پہ غلطیاں یہ ہیں، تو اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن